ان سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے مواضع حسنہ سے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کے دلوں کو روشنی بخشیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پردہ میں بیٹھنے والے پردہ نشین خواتین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ کر کچھ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، جو کہ باتیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اللہ اس کے رسول کی تعریف ہمیشہ نہیں ہوتا، اس لیے جو چیز ہمیشہ نہیں ہوتی ہے اس کی وزن ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تمامی پردہ نشین خواتین سے گزارش ہے کہ بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام نوجوان حضرات سے گزارش ہے اور عزیزاً تمام بچوں اور اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام، یہ حضرات کا بہت بڑا احسان ہے کہ کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا تھا اور کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے یہ میچ کیا گیا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ پوری دھیان توجہ سے اس بات کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وقودها الناس والحجارة طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ یہ مجلس عقیقہ کیا ہے؟ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک بھیانک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ توجہ دینی بات کی طرف۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بھیانک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچی آپ نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت عمر فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ بھتیجا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر رکھ دی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا، چچی کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا ایک ٹکڑا کو اٹھا کر لا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نے ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رائت خیرات کی چچی تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے فاطمہ الزہرا کے گھر بیٹے کی ولادت ہوگی۔ ایک دن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے
تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، تشریف فرماتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچی جو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے تھے اس کو اٹھائی، چچی نے اٹھائی اور اٹھا کر لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچی یہی آپ کی دعا کی تعبیر۔ تو میرے پردہ نشین خواتین اور نوجوان ساتھیوں، دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 7ویں دن عقیقہ کیا۔ بس وہی سے عقیقہ تشریفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیقہ جو کیا، آج وہی عقیقہ جو سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سنت ہے، جیسا کہ مفتی صاحب سے پہلے آپ کو صاف لفظوں ماضی طور پر اس موضوع پر مکمل بیان کر چکا ہے، لہذا میں اس سے آگے کرتا ہوں۔ تو بچے کی پیدائش کے بعد ماں اور باپ کو کیا چاہیے؟ توجہ کے بعد ساتھ بات کو سنیں گے۔ بچے کے پیدائش کے بعد ماں اور باپ کا کیا حق اولاد کے اوپر ہے؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں بچے کو درس دے رہا تھا، وہ بچہ 3 یا 4 سال کا تھا، پہلا پارا بچہ کا تو مکمل ہو گیا، لیکن دوسرا پارا میں کیا ہوتا، وہ بچہ آگے پڑھتا پیچھے بھولتا، بچہ آگے پڑھتا پیچھے بھولتا، استاد ان بچوں سے عاجز آ گئے۔ ایک دن بچوں کو استاد نے بلایا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم آگے پڑھتے ہو پیچھے بھولتے ہو، یہ بتاؤ تمہاری ماں تجھے کیا کھلاتی ہے، تمہارا ابو تمہیں کیا کھلاتے ہیں؟ بچے نے کہا حضرت میرا ابو مجھے گھر کا کھانا نہیں کھلاتا، میرا ابو مجھے گھر کا کھانا نہیں کھلاتا، میری امی مجھے گھر کا کھانا نہیں کھلاتی، بلکہ ہوٹل سے اور جگہ بجگہ سے کھانا لا کر مجھے کھلاتے ہیں۔ استاد محترم نے اس بچے کا جو استاد تھا ان کے والد والدہ کو بلایا، اب بلانے کے بعد کہنے لگا یہ بات بتائیں آپ بچے کو کہاں سے کھانا لا کر کھلاتے ہیں؟ تو فلاں ہوٹل گنوانا شروع کر دیے۔ جب ہوٹل کو گنوانا شروع کیا تو حضرت نے فرمایا جہاں جہاں سے تم نے کھانا کھلایا اس بچے کی جسم کے اندر حرام کا لقمہ گیا ہے، اسی لقمے کی وجہ سے اس بچے کو آگے پڑھتا ہے پیچھے بھولتا ہے۔ پھر ان کی والدہ سے کہا آپ کھانا خود بنائیں، ان بچوں کو کھلائے۔ 2 سال کے بعد اس بچے کو بہترین قرآن چلنے لگا، بہترین پچھڑا بھی یادداشت ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا حق یہ ہے اولاد کے لیے کہ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو آپ نے عقیقہ تو کر دیا ہے، بچہ کی پیدائش کے بعد عقیقہ کرنا سنت ہے، آپ اس سنت کو زندہ کر دیا ہے، لیکن ماں کی زندگی میں فرض کا پتہ نہیں، باپ کی زندگی مسجد کا دروازہ کبھی دیکھا ہوا نہیں۔ اس لیے ہر ماں کو چاہیے کہ بچے کو پیدائش کے بعد عقیقہ کے بعد اور آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے وضو کریں گے، وضو کر کے بچے کو دودھ پلائیں گے اور وضو کر کے بچے کو ہمیشہ دودھ پلائیں گے، وضو کر کے گھر کے
अंदर खाना बनाएंगे वजू करके। आज औरत का बदन की हालत नहीं है, पाक साफ नहीं है, खाना बना रही है। जिसमें पाक साफ नहीं है, खाना बना रही है। माँ एक तरफ गाना मोबाइल का लगा कर रख देती है, दूसरी तरफ मोबाइल का गाना चल रहा होता है। माँ इधर गाना भी सुनती है, इधर खाना भी बनाती है। माँ इधर गाली भी देती है, इधर खाना भी बनाती है। कुर्बान जाओ औरतों पर जिन्होंने अपने बच्चे का परवरिश तो किया है, वक्त का वलीउल्लाह बना है, वक्त का मुहद्दिस आजम बना है, तो उन्होंने कब बना? उसकी वजह यह है कि सबसे पहले वो माँ थी जिन्होंने सबसे पहले वुज़ू करके 2 रकात नमाज अदा करती थी नफल, और उसके बाद दुआएं क्या करती थी, अल्लाह मेरे बच्चों को दीन की दाई, दीन की शेदाई बनाना। वो माँ थी जिन्होंने और चूल्हा के पास बैठी बैठी 3 पारा मुकम्मल कर लिया करती थी। वो माँ थी एक तरफ जिक्र भी क्या करती थी, दूसरी तरफ जुबान पर जिक्र था, दिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता था। और फिर जब वो बच्चा, जब उसके घर का शंबर, उसका बेटा जब वो खाना खाता, उसकी बेटी जब वो खाना खाती, उस माँ का वज़ू किया हुआ हाथ का खाना, उस माँ का 5-7 सफा जुबान पर जिक्र, दिल में फिक्र और दिल तवज्जो पूरा अल्लाह का जब मुतवज्जह होता है, तो उस खाने के अंदर से एक नूर पैदा होता है। जब खाने के अंदर से जब नूर पैदा होता है, तो वो बच्चा आगे चल के अल्लाह के वली बनते हैं। वही बच्चा आगे चल के दीन के दाई बनता है। वही बच्चा अपने से बड़ों का कदर करने वाला बनता है। वही बच्चा आगे चलकर अपने माँ बाप के इज्जत एहतराम करने वाला बनता है। और अगर माँ वज़ू नहीं करती तो याद रखिएगा, माँ नमाज के पाबंद नहीं होती, माँ पाक साफ नहीं होती और फिर खाना बनाती है। तो जिस जगह पर एक नूर भी पैदा हो सकता है, एक ज़ुल्मत यानी अंधेरा भी पैदा हो सकता है। उस दिन को ऊपर सियाह नक्का लग सकता है। हाँ, एक रोशन नूर की जगह पर एक अंधेरा फैल जाता है। जिस दिन के अंदर अंधेरा फैलता है, याद रखिएगा, आज घर के अंदर मोहब्बत क्यों नहीं मियाँ बीवी के दरमियान? मियाँ बीवी में जो मोहब्बत नहीं है उसकी वजह समझिए। मियाँ बीवी में जो मोहब्बत नहीं उसकी वजह यह है, एक तरफ बीवी बेदर वजू कर अपने शौहर को खाना खिलाती है, दूसरी तरफ शौहर जो बाहर से कमा कर लाता है, शायद वो भी तहकीक नहीं कि हलाल या हराम,